تمام تعریف اللہ کی، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ داستان بنی امیہ، آتھر راہی چشتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تبھی سے واقعات و حادثات کے سلسلے بھی شروع ہوئے، اور جب تک دنیا رہیں گی یہ سلسلے بھی جاری رہیں گے۔ انہی واقعات اور حادثات کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کو ہی تاریخ کہتے ہیں۔ اصل میں تاریخ ہی وہ مصنف ہے جس کے ذریعہ ہر ذی شعور انسان حق و باطل میں امتیاز کر سکتا ہے۔ تاریخ کی اہمیت کا اندازہ لگانے کو بس اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیات میں سے پوری 1000 آیتیں قصص کی ہیں، جن میں انبیاء مرسلین کے واقعات اور قوموں کے حالات کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعات یا قصص اللہ نے صرف اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے تو نہیں سنائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے حالات کی روشنی میں ہر فرد مسلم کو حق و باطل کی پہچان ہو، اور حق کی حمایت و باطل کی مذمت کا شعور بید ہو۔ دراصل یہی کہ کنتو خیرن امت تائید کلام اللہ میں کئی جگہ موجود ہے۔ اب یہ المیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ الہ یہ ملت قرآن جیسا قانون اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و نورانی سیرت کی موجودگی میں بھی الگ الگ فرقوں میں بٹ گئی۔ آخر ایسا کیوں اور کن حالات میں ہوا؟ کیا اس پر غور کرنا ہر مسلمان کا فرض نہیں ہے؟ ایسی صورتحال میں اگر قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ایسے موڑ صاف نظر آئیں گے جہاں مسلمانوں کو صراط المستقیم سے بھٹکا کر فرقوں کی راہ پر لگا دیا گیا۔ مثلاً دور حاضرہ میں دو بڑے فرقوں کو ہی دیکھیے کہ ایک فرقہ تو انبیاء و مرسلین، شہداء و اولیاء اللہ کے مزارات پر حصول برکت کے لیے جانے اور مزاروں کو چومنے کے قطعاً خلاف ہے، یہاں تک کہ اس فعل کو حرام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل دوسرے فریق اس فعل کو سعادت ایمانی قرار دیتے ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر دو فریق اپنے اپنے دعویٰ کی دلیل میں قرآن و حدیث ہی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے دعویٰ میں دونوں ہی سچے ہوں۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک کا عقیدہ حق اور کسی ایک کا عقیدہ باطل ہے۔ ان حالات میں اگر کسی کی اندھی تقلید کرنا ہی عقیدت مندی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر اس عقیدہ کو حل کرنے کا جذبہ ہو تو آئین تاریخ میں دیکھنا ہوگا کہ اول وہ شخص کون تھا جس کے نزدیک قبر کا بوسہ سعادت عظمہ تھا، اور پھر وہ پہلا شخص کون تھا جس نے اس عمل کو روکا۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں افراد میں مقرب بارگاہ رسالت کون ہے۔ اس کسوٹی پر جب عقیدے کو پرکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری حضور پاک کی قبر منورہ پہ اپنا سر رکھے ہوئے تھے کہ ایک مروان نے انہیں گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان مردہ ہڈیوں کے پاس کیا لینے آئے؟